بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم سبق نمبر 11A پڑھیں گے۔ یہ کورس جو ہے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو رائٹ ہینڈ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب، یہ بانی اور ڈائریکٹر ہیں اس کے انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کے، اور یہ کورس انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ڈیزائن کیا تھا 1994 سے لے کے 1998 تک انہوں نے ریسرچ کی اور پھر یہ اس کورس کو بنایا۔ اس وقت یہ کورس دنیا کے 25 ممالک میں اور 20 زبانوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، جن کے اندر پاکستان بھی ہے اور اب الحمدللہ ہمارا شہر لاہور بھی۔ تو آج کے سبق میں ہم سورہ اخلاص اس کو پڑھیں گے، اور گرامر میں 11B کے اندر ہم فعل ماضی میں ضاربہ سامعہ عالمہ عاملہ جو ہے اس کی جو ہے نا مشق کریں گے اور اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ 16 نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1966 ٹائم آئے ہیں۔ چلا دیں، یہ نہیں، اس کو بند کر دیں، ادھر سے چلائیں۔ راشد صاحب تسی چلا دے رہے پکے جڑے ہیں۔ پہلے کے ساتھ دوسرا ہے میرے خیال۔ سبق نمبر 11 کے اختتام تک آپ کل 131 الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن مجید میں 30,797 بار آئے ہیں۔ ہماری جو اس 20 گھنٹے کی کلاس ہے اس کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے 41,111 41,111 ورڈ جو ہے وہ آپ نے سیکھنے ہیں، اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 11 کے اختتام تک آپ کل 30,797 الفاظ جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ قرآن مجید میں کل تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، لیکن ٹوٹل الفاظ ہیں وہ بیسیکلی 4,500 ہیں، جو ریپیٹیشن کے ساتھ 78,000 بنتے ہیں۔ 7 ہومورک ہیں، یہ آپ کو ہر بار بتایا جاتا ہے۔ 5 منٹ قرآن مجید سے تلاوت کیا کرے، 5 منٹ جو آپ کو قرآن پاک زبانی یاد ہے اس کی تلاوت کیا کرے، اور پھر جو آپ کو ویو کارڈ دیا ہوا ہے اس کو دیکھا کریں، اور کسی بھی اچھے قاری کی MP3 جو ہے قرآن مجید کی قرات اس کو سنا کریں، اپنے ساتھی سے سوال کیا کریں، اور نماز کے اندر مختلف صورتوں کی تلاوت کیا کریں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، رب زدنی علما پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کرا کریں کہ یا اللہ قرآن کی کلاس میں مجھے قرآن کو سیکھنے میں میری مدد فرما، اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی یہی دعا کرتے رہا کریں۔ تعارف سورہ اخلاص کا کیا ہے؟ ابتدائی مکی صورت ہے، نام اس کا اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا جو عقیدہ ہے وہ خالص ہو جائے گا، اور لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا یہ بہترین جواب ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اسے صحیح مسلم میں امام مسلم یہ حدیث نمبر 811 ہے۔ تو 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھنا، اور فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا معوذتین کے ساتھ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روٹین تھی، ان کا معمول تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟
یا معبود کون ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے سورہ اخلاص جو ہے اس کا بہترین جواب ہے۔ آئیے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، قل آپ کہہ دیجئے۔ اور یہ قرآن مجید میں 332 مرتبہ آیا ہے۔ کالا، اس نے کہا، تو کالا پہ جب ہم ہوگا ہم کے پیٹرن پہ جائیں گے تو کالا، کالو، کالت، ہاں کلتا، کلتا، کلتو، کلتو، کلنا۔ تو کالا جو ہے اس نے کہا، اور کالو ان سب نے کہا۔ کالا واحد آ گیا، اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا۔ اور کالو جو ہے 332 مرتبہ قرآن مجید میں آیا، اور کالا جو ہے 530 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ہوبا آپ نے پڑھا شروع میں، پہلے لیسن نہیں ہوبا میں نے، وہ ہوتا ہے اور یہ اس کا اشارہ ہے۔ اللہ کا آپ کو پتہ ہے، اللہ آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اللہ کے لفظ کی پارٹیشن نہیں ہو سکتی، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، اللہ اللہ ہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ احد، احد ایک، اکیلا، ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 74 ٹائمز آیا ہے۔ اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ ذات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کیا جائے۔ اور اختیارات میں حلال و حرام، قانون سازی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے۔ ہمارا کام ہے صرف عمل کرنا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں، اکیلا مانوں۔ اور اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی مرتبہ میں نے آج نفس کی مانی ہے، شیطان کی مانی ہے، اور میں نے کتنی مرتبہ آج پورے دن میں اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور پھر اپنا پلان بنائیں کہ نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ کیسے بنایا جائے۔ وہ اپنا منصوبہ بنائیں اور شیطان کی شیطنت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور پھر جب یہ ساری چیزیں آپ کر لیں تو پھر یہ بات جو ہے آگے دوسروں کو بتائیں۔ آئیے اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک ہے۔ کل کہہ دیجئے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اللہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اللہ ہی ہے۔ صمد میں نے بے نیاز، اور یہ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ صمد جو ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کیسے بے نیاز ہے؟ یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ ہی اسے تھکن ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، آئندہ بھی پورا کر۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اربوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ الصمد، میرے ساتھ پڑھیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ
جنا گیا. لم ڈڈ ناٹ ہرگز نہیں، اور لن ول ناٹ کبھی بھی نہیں. لم یلد، لم میں نے نہیں، یلد اس نے جنا، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا. یلد جو ہے یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسی لفظ سے بنتا ہے. والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت اور میلاد، یہ سارا جو ہے الفاظ جو ہے یلد سے ہی بنتے ہیں. اور ولم یولد، اور نہ، اور وہ میں نے اور لم نہ ہی، یولد وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، ایکٹیو وائس ہے. اور یولد وہ جنا گیا، یہ پیسو وائس ہے. اسباب میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. اولاد اللہ کی ضرورت نہیں ہے. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بن جاتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام جاری و ساری رکھتے ہیں اچھے کام کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. جب آپ لم یلد ولم یولد اپنے ذہن میں تصور اور احساس کے اندر لے کے آتے ہیں تو یہ ذہن میں لائیں اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت نہیں ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ کو اولاد لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پیغام اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو دنیا کے 7 ارب لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم نے مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہیں. آئیے اس تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کی پریکٹس کریں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. میں عربی پڑھوں گا، آپ اردو پڑھیے گا. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. شاباش جی، ماشاء اللہ. ولم یکن لہ کفوا احد، نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. یہ آپ پڑھ رہے ہیں پہلے، واو میں نے اور، لم میں نے نہیں، یکن ہے. ولم یکن، اور لہو آپ نے پڑھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ آپ پڑھ چکے پہلے، آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. اس کا اس کے لیے، اور اس کی مثال لکم کی جو ہے لہو کی، اور لہو کی یہ لکم، یہ لکم دینکم ولی دین، یہ آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جب آپ کو یہ آیت یاد ہوگی تو آپ کو یہ سارا یاد آ جائے گا. لہو، لکم، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. کفواً، کفواً کا مطلب ہے برابری، ہمسر. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی برابری کر سکتا ہے. اور احد اکیلا کوئی. یہ ویسے انہوں نے ترازو کے ساتھ دے دیا کہ رشتہ طے کرتے وقت کفو کا خیال رکھا جائے کہ لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان کا سٹیٹس اگر برابر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو بعد کے اندر جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ان تجربات کے نچوڑ کو سامنے رکھ کے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال یہ انہوں نے ان تجربات کو نچوڑ کے ان تجربات کا نچوڑ جو ہے وہ سامنے رکھ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. احد کوئی اکیلا، کل هو اللہ احد ایک صرف اللہ کے لیے ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد جو ہے یہ بھی اکیلا، مطلب اللہ کے لیے ہی ہے سارا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. اللہ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نظر نہ آئے. کن کن چیزوں میں؟ نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ اختیارات میں. کسی بھی چیز کے اندر سوچئے، کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھی طاقتور ہے؟ نہیں. تو جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا.
یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ پڑھتے ہیں ہم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس طرح اور بھی دعائیں ہیں۔ آئیے اس تصور ساز و دعا کے ساتھ میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ میں عربی بولوں گا، آپ اردو کریے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے اس کا کفواً ہمسر، کفواً احد کوئی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اس کا کفواً احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ایک صحابی اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی شکایت کے طور پر۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ اس کو ہر سورت کے ہر رکعت کے اندر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ترمذی کی حدیث۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت سے بھی محبت کریں اور آج سے ہی نیت کر لیں۔ اجر اللہ نے دینا ہے اور جنت بھی اسی نے دینی ہے۔ اپنے اعمال کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں جس کی رحمت کا سمندر بہت وسیع ہے۔ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو چلے آئے انبیاء سے، پھر آگے صحابہ کرام سے، پھر تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، بزرگان دین سے، ہم تو ان لوگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنت نہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے، ہم اس کے شان شان مانگے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں کہ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے سے ہی مانگنا ہے، تیرے پاس ہی آنا ہے، اسی اور کتنے جانا ہے؟ لوگوں نے تو بہت بنائے ہیں، ساڈا تو ہی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی اس صحابی یہ رسول کی طرح محبت ہو جائے اس صورت سے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ محبت سے جب اس کو بار بار آپ پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں لا کے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، محبت سے خیال رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ہر صفت کے اندر اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ محبت سے اس کو بار بار پڑھیں، شرک کی اور دوسری گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ توحید کی اس سورت کو پڑھتے وقت آپ کا دل شوق، محبت اور عظمت کے ساتھ بھرا رہے۔ اس ایک اللہ کے پیغام کے پھیلانے کو پلان بھی بنائیے اور آگے پھیلائیں بھی۔ اب ہم لیتے ہیں بریک اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر انشاءاللہ۔